Bismillahirrahmanirrahim. Class 5th English Unit 4 Past Perfect Tense. Lecture 2. Okay guys, I'm going to tell you some information about past perfect tense, why we use it, what is the verb, which verb we use it. So let me give information about this. We use past perfect tense for the activity that has been started and ended in the past. First thing, पहला चीज़ जो है बेटा आपको ये याद रखना होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक काम जो कि माजी में शुरू हुआ होता है और माजी में ख़त्म हुआ होता है, इसका पहला पहचान ये है. सेकंड, वी यूज़ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हम इसमें क्या करते हैं कि हैड बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस टेंस में इस्तेमाल होता है. नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल. वी हैड डन और वर्क. हम अपना काम ख़त्म कर चुके थे. इट्स मीन द एक्टिविटी स्टार्ट एंड एंड इन द पास्ट. इसका मतलब क्या है कि जो काम था वो पास्ट में माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हुआ. ओके, वी हैड नॉट डन और वर्क. हम अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके थे. सो ये नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव फॉर्म. नेगेटिव यानी मनफी जुमला, हेड के साथ नोट लगाना पड़ता है. और अभी इंटरोगेटिव सवालिया जुमला है. हैड वी डन और वर्क, क्या हम अपना काम ख़त्म नहीं कर अपना काम ख़त्म कर चुके थे. नहीं का मतलब इसमें नहीं है, क्या है, क्या हम अपना काम ख़त्म कर चुके थे. ओके, दैट वाज द लेसन. तो ये हो गया इंटरोगेटिव. अभी मैं बताता हूँ बेटा, उर्दू में इसकी पहचान आपको बहुत यानी मुफीद होगी कि आपको उर्दू में इसकी पहचान का पता चले. उर्दू में पहचान जुमले के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी वग़ैरह आता है. तो अगर आपको यानी कभी भी चुका था, चुके थे, चुकी थी वग़ैरह किसी भी के जुमले में आखिर में आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये है पास्ट परफेक्ट टेंस. लास्ट टाइम मैं बताता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो काम होता है वो पास्ट में यानी माजी में शुरू हुआ होता है और शुरू यानी ख़त्म भी माजी में ही होता है. और जो है ना, आपको इंग्लिश में ये याद रखना होगा कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आपको लगानी होगी. हैड के साथ थर्ड फॉर्म आप लोगों को लगानी होगी. और नेगेटिव में सिर्फ हैड के साथ आपने नोट लगाना है बस. और आखिर में जो है ना, आपने क्या लगाना होगा कि इंटरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में लगाना होगा. ओके, दैट वाज the thing. Here we have the question mark also in English in the end of the sentence, and here we have the question mark in the Urdu. So there is another one, negative interrogative, जिसमें आप जुमला जो होता है सवालिया भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा. अगले क्लासों के लिए आप पढ़ सकेंगे. अभी मैंने बता दिया है कि पॉजिटिव जुमला, नेगेटिव जुमला और सवालिया जुमला इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है. आपको जो है ना इसके साइंटिक्स भी इधर लिखवा दिए हैं. और दूसरा जो है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस हम बुक में पढ़ेंगे. इंग्लिश ग्रेड 5, as you can see here, this is book of grade 5. Now unit 4, and this is lecture number 3. Why? Because we have done words meaning in lecture 1, and second lecture we have done a little bit grammar. Now I'm going to tell you that past perfect tense, unit number 4. This is a grammatical unit. As you can see, past perfect tense, माजी मुकम्मल ज़माना. और थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये ऐसा ज़माना होता है जिसमें एक काम मुकम्मल होता है, फिर दूसरा काम होता है. जो काम मुकम्मल होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और इसके बाद जो दूसरा जुमला होता है वो सिंपल पास्ट में आता है. अभी हम देखते हैं कि किस तरह से. आदिल had warned the ghouls
before he jumped into the pool. I'm going to tell this again. Adil had worn the goggles, not googles, goggles before he jumped into the pool. Adil نے پانی میں چھلانگ لگانے سے پہلے جو چشمے تھے وہ پہن رکھے تھے یا پہن چکا تھا. اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ عادل چشمے پہلے پہن چکا تھا چھلانگ لگانے سے پہلے. تو اب ہم کس طرح کرتے ہیں اس کا میننگ؟ عادل had worn the goggles before he jumped into the pool. عادل نے پول میں جمپ لگانے سے پہلے گگلز یا پھر چشمے پہنے تھے یا پھر پہن چکا تھا. دونوں کریکٹ ہے اس میں، پہنے تھے یا پہن چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے کیا، وہ جو گوگلز ہیں، یہ گوگلز آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے آنکھوں پہ جو نظر آ رہا ہے آپ کا یہ چشمے، یہ پہلے پہنتے پھر اس نے چھلانگ لگایا. تو پہلا کام ختم ہو چکا تھا، پھر دوسرا کام ہوا. تو اس کا مطلب ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہیڈ ورن جو ہے نا، یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. ہیڈ یہ ہیلپنگ ورب ہے، ورن تھرڈ فارم ہے اس کی. تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس وہ ٹینس ہوتا ہے جس میں ماضی کی زمانے میں ایک کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے پھر ہم دوسرا کام کرتے ہیں. اسی طرح سے عادل نے چشمے پہنے ہوئے تھے پھر اس نے پانی میں چھلانگ لگایا. آتے ہیں دوسری طرف. کاشف had climbed up the tree before a furious dog tried to catch him. کاشف درخت پر چڑھ چکا تھا. کاشف درخت پر چڑھ چکا تھا اس سے پہلے کہ ایک غصیلا کتا اس کو پکڑ سکے. تو پہلا جو جملہ ہے وہ ہیڈ کلائمڈ، یہ پاسٹ پرفیکٹ کا ہے. بیفور کے بعد یہ دوسرا جملہ ہے، یہ ہے سمپل پاسٹ کا. ڈاگ ٹرائڈ سیکنڈ فارم ہے، یہ سمپل پاسٹ کا جملہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جملے میں پاسٹ پرفیکٹ جس میں کام مکمل ہوتا ہے، پھر دوسرے جملے میں ہم سمپل پاسٹ لگائیں گے. بیٹا بات سمجھنے کی کوشش کرو، غور کرو، تھوڑا ذہن استعمال کرو. والدین تھوڑا سا اس پر آپ ذہن گھمائیں اور بچوں کو بھی سمجھائیں. تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرے بیٹا. اوکے، یہ کیا ہے؟ شازیہ had fixed the bulb before she fell down. تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ شازیہ نے لائٹ یا پھر جو بلب ہے اس کو صحیح طریقے سے کر دیا یا پھر فکسڈ کر دیا یا پھر اس کی مرمت کی اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی. یعنی پہلے کیا کام ہوا، اس کا بلب ٹھیک طرح سے لگ گئی پھر وہ گر گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو شازیہ had fixed the bulb. شازیہ بلب فکس کر چکی تھی، اس کو جو ہے نا لگا چکی تھی اس سے پہلے کہ وہ گر گئی. اوکے. Adil had crossed the bridge before it broke down. آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عادل پل ٹوٹنے سے پہلے پل پار کر چکا تھا. پل ٹوٹنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پل ٹوٹ رہا ہے لیکن وہ پورا ٹوٹنے سے پہلے وہ پار کر چکا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پار کر چکا جو تھا وہ ٹوٹنے سے پہلے تھا. اور یہ بات سمجھ میں، دو کام ہو رہے ہیں اس میں. ایک کام مکمل ہوتا ہے پھر دوسرا کام ہوتا ہے. جو کام مکمل ہوا ہوتا ہے پاسٹ میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس لگاتے ہیں ہم، پھر دوسرا جملہ سمپل پاسٹ میں کرتے ہیں جس کا سیکنڈ فارم ہوتا ہے اس کا. اوکے، اب ہم ٹرن کرتے ہیں پیج کو، آگے پڑھتے ہیں. تھوڑا سا مشکل لیسن ہے لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو آسان ہو جائے گا. لک اینڈ ریڈ، دیکھو اور پڑھو. آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا یہ کچھوا کیا کر رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. After the tortoise had reached its goal, it looked behind. جب کیچوا اپنی منزل پر پہنچ گیا
تو اس نے پیچھے دیکھا. اب یہاں پر پہنچ گیا. پہلے میں کیا رہتا چکا, لیکن یہاں پر میں پہنچ گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام مکمل ہو گیا ہے. کون سا کام؟ یعنی منزل پر پہنچنا اس کا مکمل ہو گیا. پھر اس نے پیچھے دیکھا. پہلا کام مکمل, دوسرا کام اس نے پیچھے دیکھا. تو وہی بات ہے پاسٹ پرفیکٹ مکمل کے لیے اور سمپل پاسٹ دوبارہ ٹینس کے لیے. اوکے. After Jamil had polished his shoes, he put them on. جب جمال نے اپنے جوتے پالش کی, اس کے بعد اس نے پہن دیے. تو پالش کرنے کے بعد اس نے جوتے پہنے. اس کا مطلب ہے پالش کرنا پہلے تھا, کام مکمل ہوا, اس کے بعد ہی اس نے کیا کیے؟ جوتے پہنے. تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ. اوکے. ابھی کیا ہو رہا ہے ادھر؟ After the train had left, جب ریل گاڑی جا چکی تھی, the man reached the railway station. آدمی ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر میں ابھی وہ دیکھ رہا ہے کہ ریلوے اسٹیشن اس سے نکل گیا ہے, جس کا کیا مطلب ہے کہ کام ختم ہو چکا ہے پہلے جملے میں, اور دوسرے میں ابھی وہ دیکھ رہا ہے. اوکے. ناؤ لیٹس ریڈ دی اسٹوری. ابھی ہم یہ پڑھیں گے. بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی ہم اس کو صرف پڑھتے ہیں. مس نادیہ واز ناٹ ایٹ ہوم. مس نادیہ گھر پر موجود نہیں تھی. A thief entered the room and turned everything upside down in search of money. ایک چور کمرے کے اندر داخل ہوگا اور سب چیزیں اوپر نیچے کر دی پیسے ڈھونڈنے کے لیے. When Miss Nadia entered the room, جب مس نادیہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئی, the thief had run away. چور بھاگ چکا تھا. He had opened the cupboard. اس نے الماری کھولی. He had thrown the clothes on the floor. اس نے تمام کپڑے فرش پر پھینکے تھے. He had torn the pillows. اس نے تکیے پھاڑ دیے تھے. He had emptied the vase. اس نے گلدان خالی کیا تھا. He had checked the drawers. اس نے درازیں چیک کیے تھے, تفتیش کی تھی درازوں کی. He had turned the picture around. اس نے تصویر دیکھ رہے ہیں turned around دوسری طرف کی تھی. He had put the clock on the table. اس نے گھڑیال ٹیبل پر رکھا تھا. He had switched on the light. اس نے روشنی جلائی تھی. He had searched each and every corner of house to find the money. اس نے ہر کونا ہر چیز تلاش کی تھی پیسہ ڈھونڈنے کے لیے. But he could not find the money. لیکن اس نے پیسہ نہ پایا. Because she had deposited her money with the bank. کیونکہ اس نے اپنا پیسہ بینک میں جمع کیا ہوا تھا. That was the story. We used 2 sentences. اس کہانی میں ہم نے 2 sentences ملائے ہیں, اور دونوں sentences جس طرح ہم نے past perfect اور simple past, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں past perfect ہے اور simple past ہے. دیکھ had run past perfect, entered simple past, had open past perfect. آپ دیکھ رہے ہیں had thrown جس میں had استعمال ہوا ہے as a helping, یہ past perfect tense ہے. اس کا مطلب ہے کہ کام وہاں پر مکمل ہو چکا ہے. اوکے گائز, فار مور انفارمیشن جب انشاءاللہ ہم اسکول آئیں گے اس کو ریپیٹ بھی کریں گے, آپ اور بھی انشاءاللہ اس کو سمجھ پائیں گے. ابھی آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف. ایکسرسائز میں تھوڑا سا میں بتاتا ہوں, پھر باقی جو ہے نا آپ کے ساتھ نوٹس ہوں گے انشاءاللہ, تو پھر آپ اس سے لکھ لیں گے. آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. سارا had eaten her breakfast before she went to school. سارا ناشتہ کر چکی تھی اس سے پہلے کہ وہ اسکول جاتی. تو آپ دیکھ رہے ہیں this happened first. use past perfect tense. جو پہلے ہوا ہے اس میں past perfect tense کا استعمال ہوا. جو بعد میں ہوا ہے this happened next. use past simple here. جو بعد دوسرا ہوا ہے تو آپ
पास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। यानी पहला जो हो चुका है वो कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो दोबारा इसके बाद जो हुआ है फिर हम सिंपल पास्ट लगाते हैं। ओके, सम टाइम टू एक्शन ऑकर इन टू सेंटेंसेस। अब कभी कभार इस तरह भी होता है कि दो एक्शन होते हैं एक जुमले में। एग्जाम्पल, यू वेंट टू अ मैरिज पार्टी बट एवरीबॉडी हैड गॉन होम। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जुमला नहीं है, यानी क्या है, हम एक मैरिज पार्टी में गए, फिर दूसरा जुमला है एवरीबॉडी हैड गॉन, फिर दूसरे जुमले में क्या है कि हर कोई घर जा चुका था। तो इसका मतलब है ये दोनों जुमले हम मिला भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि पहले ये काम हुआ है फिर हम दूसरा जुमला यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर पार्ट ए जो है ना आप सॉल्व हो चुका है नोट्स में, पार्ट बी भी सॉल्व हो, पार्ट सी स्मॉल टॉक बेटा हम ये एक्टिविटी है, जब आप स्कूल आएंगे तो हम इंशाल्लाह इसको करेंगे, इसको आप खुद भी करेंगे, आप पेयर में होके, जिस तरह मैं पहले भी करता था स्कूल में, तो आप लोग इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे। और पार्ट डी ये ख़त्म हो चुका है। ओके गाइस, दैट वाज इट फॉर नाउ एंड please try to give me your comments in the comment box and try to subscribe our channel, press the bell sign for the new videos that you can get the notification about the new videos. Thanks a lot. Take care. Masalam.